الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ سورۃ الاعلی یہ مکی صورت ہے، اس کی 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الاعلی یہ سورت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو اپنی نماز کا حصہ بنایا۔ نماز جمعہ میں، نماز عیدین، وتر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلی یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح تسبیح کر، اسم نام کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کے، اعلی جو بلند ہے، سبح اسم ربک الاعلی تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بلند ہے۔ اس آیت میں بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت بلند ہے، لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اچھے نام ہیں، تو ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، یعنی جو نام اس کی شان کے لائق ہیں، ایسے ناموں کے ساتھ نہیں جس میں بے ادبی کا پہلو ہو، یا کوئی مذاق استہزاء ہو، یا ایسا کلام ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے، یعنی ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ جو اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ وہ سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس سورت کو اپنے سجدوں میں رکھو۔ تو یہی آیت سبح اسم ربک الاعلی، تو اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ پڑھتے تھے، اس کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اور سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح باسم ربک العظیم، تو اس آیت کی مطابقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کم از کم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بلند ہے۔ الذی، جس نے، خلق پیدا کیا، فسوی پھر درست کیا۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا۔ کس کو پیدا کیا اس کا نام نہیں ہے، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اور ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں یہ اسی کی پیدا کرتا ہے، تو ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، تو پھر اس کو درست کیا، اس میں توازن رکھا، کوئی غیر متوازن چیز نہیں ہے، درست کیا ہر اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، ہمیں کوئی کمی اور کوئی نقص اللہ کی تخلیق میں نظر نہیں آتا۔ والذی، اور جس نے، قدر اندازہ ٹھہرایا، فہدی پھر ہدایت دی۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت دی، یعنی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اندازہ لگایا۔ یہ اندازہ لگانا ہمارے اندازے کی طرح نہیں ہے، یہ اسی کی شان کے لائق ہے۔ ہمارا اندازہ غلط اور صحیح دونوں پہلو موجود ہیں، لیکن اللہ کا اندازہ لگانا یہ نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کے بارے میں، جس کو پیدا کیا ہے، ایک مکمل اس کے بارے میں سکیم تھی کہ اللہ نے پیدا کیا، پھر اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس کی زندگی ہوگی، کب ختم ہونا ہے، مکمل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا، یعنی تقدیر کو لکھ دیا، اور وہ اپنے علم کے ساتھ کہ کس کو میں نے پیدا کرنا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے علم تھا۔ فہدا پھر ہدایت دی۔ انسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک اضطراری، ایک اختیاری۔ اضطراری وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ہر چیز خود ہی چل رہی ہے، جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں، دل کی دھڑکن ہے،
ہمارے وجود کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو روک نہیں سکتے. تو اختیاری ہمارا عمل کے اعتبار سے تو پھر اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نازل کیا اور کتابیں نازل کی. انبیاء کو مبعوث کیا اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہدایت کے لیے. والذی اور جس نے اخرجا نکالا مرعا چارہ. والذی اخرج المرعا اور وہی ذات جس نے چارہ نکالا یا چارہ اگایا. حیوانوں کے لیے چارے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا. فجعلہ پھر اس کو بنایا یعنی اس چارے کو غثاء خشک احوا اور سیاہ. فجعلہ غثاء احوا پھر اس کو خشک اور سیاہ بنا دیا. خوبصورتی کے بعد جو ایک خوبصورتی نظر آتی ہے فصل میں چارے کے اندر، پھر ایک وقت کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خشک اور سیاہ بنا دیا. اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ عروج کے بعد سوال ہے، تو اس لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں بندہ صرف مگن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھوڑ دے، کہ ایک نہ ایک دن انسان کی زندگی کا اختتام ہے. سنقرئک ان قریب ہم آپ کو، یا سنقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے. فلا تنسا پس نہیں آپ بھولیں گے. سنقرئک فلا تنسا کہ جو ہم پڑھائیں گے وہ آپ نہیں بھولیں گے. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تو آپ پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، روک دیا، منع کر دیا کہ نہیں، پہلے سنو اس کو. تمہارے دل پہ تمہیں یاد کروانا، تمہاری زبان پہ اس کو جاری کرنا ہمارا کام ہے. تو پھر یہ قرآن معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قرآن کو سنا بغیر کسی کتابت کے اور تکرار کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یاد کروا دیا، پھر نہیں بولا. الا مگر ما شاء اللہ، ما شاء جو چاہے، اللہ اللہ مگر جو اللہ چاہے. تو اس سے مراد مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد ناسخ منسوخ ہے. ناسخ منسوخ یعنی وہ احکامات، کچھ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا تھا پھر دوسرے حکم کے ساتھ اس کو بدل دیا. ایک ناسخ ہے، ایک منسوخ ہے. جو پہلا حکم ہوتا ہے اور جو بعد میں آنے والا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، کیونکہ اس نے پہلے کو ختم کر دیا. ایک شرعی حکم کے ساتھ دوسرے شرعی حکم کو ختم کر دینا، یہ اس کی تعریف بنتی ہے. جیسے پہلے یہ حکم تھا کہ جو بندہ طاقتور ہے روزہ رکھ بھی سکتا ہے، تو وہ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے دے، اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اب روزہ چھوڑنے کی اسی کو اجازت ہے جو مریض ہے یا سفر میں ہے، یعنی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. ایسے ہی شراب کے بارے میں، شراب کو بھی اللہ نے بتدریجاً آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا. پہلے کہا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور فائدہ بہت کم ہے. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کا آ گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یعنی نماز کے علاوہ پینے کی کسی حد تک اجازت تھی لیکن پی کر نماز پڑھنے کی نہیں تھی. اور تیسرا حکم آ گیا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون کہ تم اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی پہلے جو دو حکم تھے اس کو ختم کر دیا. تو یہ ہے کہ الا ما شاء اللہ کہ جو اللہ چاہے اس کو اللہ تعالیٰ بلا دے یا اس کو ختم کر دے، اس کے علاوہ نہیں. انہو بے شک وہ یعلم جانتا ہے الجہر ظاہر کو وما یخفى اور جو مخفی ہے. انہو یعلم الجہر وما یخفى وہ اللہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور مخفی ہے. ظاہر اور پوشیدہ چیزیں صرف اسی کے علم میں ہیں. اس کے بارے میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے استاد وزیر ابن زہیر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی یعلم الجہر وما یخفی، ظاہر اور پوشیدہ چیزیں نے اللہ نے ان صفات کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے. حالانکہ پوشیدہ کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا،
لیکن جو ظاہر ہے وہ تو ہم سن لیتے ہیں، کوئی اونچی آواز سے بولے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہا کہ پھر میں نے غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی، اگر زیادہ لوگ، کئی لوگ ایک ہی وقت کے اندر بات کریں تو بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ زیادہ نہ بھی، دو بھی بات کرنے لگ جائیں، اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیں، بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی آواز کا پتہ نہیں چلتا، بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ صفت اللہ نے اپنے ساتھ خاص کی ہے، تو وہ بیک وقت کوئی اونچی آواز سے اسے بلائے یا پوشیدہ کسی کے دل کا راز ہو، بید ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سنتا ہے۔ اور اسی سے اشارہ اس طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی میں آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تو آپ کو منع کر دیا کہ پہلے سنیں، اگر ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے تو جو سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو پہلے سنیں، اس کو ہم یاد کروا دیں گے، آپ کے دل پہ، زبان کے پر اس کو جاری کر دیں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے۔